بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیوں، بات کرنا پڑتی ہے، مجبوری ہے، کیا کیا جائے کہ جب میں نے پہل بخاری شریف کو کھولا، یہ اردو ترجمہ، تو پہلی جلد حصہ جو جلد اول ہے تو اس کو پڑھنا شروع کیا، شروع سے دباچہ پڑھتا گیا۔ اس میں بھی کئی سوالات میرے ذہن میں آئے، لیکن میں پڑھتا گیا، میں کہا پڑھ لوں سارا اس کو۔ تو کافی لمبا چوڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اور ان کے معمولات جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ میں پڑھتا گیا۔ آگے بھی چیزیں آتی گئی، پڑھتا میں پہلے باب تک پہنچ گیا۔ جب میں پہلے باب پر پہنچا تو مجھے دیکھ کے یہ حیرانگی ہوئی کہ باب اول کی بجائے وہاں لکھا ہوا تھا پارا اول۔ میں تھوڑا سا ششدر ہوا، یہ کیا بات ہوئی، پارا اول کا کیا مطلب؟ پھر میں نے خود ہی اپنے سے جواب آ گیا، لے لیا کہ ہاں ایسا ہوگا، جو قرآن پاک کا پہلا پارا ہے اس کے جو مسائل ہیں، اس کی جو تفسیر ہے، وہ اس بخاری کی پارا اول جو ہے اس میں اس کی تفسیر ساری ہوگی، تو اس لیے اس کا نام پارا اول رکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس کو کچھ تھوڑا سا پڑھا تو اس میں پہلے پارے والی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ کوئی موضوعی چیزیں ہی الگ تھیں، پارا پہلا اور تھا۔ تو بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا۔ قرآن کے پارے ہیں، سب کو پتہ ہے، تو بخاری شریف کے پارے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو قرآن کی مثل بنانے کی ایک کوشش، اس کوشش کو جو بھی آپ کہیں کہ یہ بخاری شریف قرآن کی مثل ہے، اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے اس کی باب کی بجائے ان کا نام پارا اول، پارا دوم، تو پارا سو، مطلب اس طرح شروع کر دیا گیا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اس پر کہ یہ صرف ایک کوشش ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک کوشش ہی نہیں، ہم تو باقاعدہ مانتے ہیں کہ مثل قرآن ہے بخاری شریف، اور جب بخاری شریف کی بات آتی ہے آگے ساتھ ہی مسلم ہے، یہ دونوں صحیح ہیں کہ دونوں صحیح ہیں، جو بھی اس میں فرمان ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یقینی قول و فعل ہیں، یہ یقینی ہے۔ تو یہ اس طرح اس کو مثل قرآن بالکل بنانے کی کوشش کی، اور مانتے ہیں ہم سب لوگ ہی، سارے تمام فرقوں مسلکوں کے لوگ ہی مانتے ہیں۔ اہل حدیث کو بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مثل قرآن ہے، قرآن کی مثل ہے۔ چلیں جی، یہ کوشش کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش دیکھیں کسی نے بونڈی سی کوشش، میں اس کو یہی کہوں گا کہ اس کا نام اس کے پارے رکھ دیے۔ اچھا، اب آپ تھوڑا سا دوسری طرف آئیے۔ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، قرآن پاک کی یہ کئی مقام پر 3-4 بنی اسرائیل میں 88 نمبر آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی 23 نمبر ہے، یونس کی 28 نمبر ہے، اور سورۃ ہود کی 13 نمبر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، قرآن کے بارے میں کہتے تھے، اور ان کی ذاتی کو اور باتوں کے بارے میں نہیں، قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اس نے خود اپنی طرف سے یہ گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ تو آگے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر یہ اس بندے نے گڑھ لیا، یہ بندہ ہے، بشر ہے، اگر اس نے گڑھ لیا اپنی طرف سے، تو جاؤ تم بھی مل لو، سارے مل کے اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ یہ نا آیات کا جن کا میں نے حوالہ دیا آپ کو، ان میں یہ مضمون ہے کہ جاؤ مل لو سارے مل کے، سارے اس جیسی کوئی ایک اس کی مثل کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم ایسا نہیں کر سکو گے، تم اس کی مثل نہیں لا سکو گے۔ لو میرے بھائیو، یہ چیلنج قرآن کا آج تک چلا آ رہا ہے، اور قرآن یہ دلیل ہے قرآن کی من جانب اللہ ہونے کی کہ اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، کوئی نہیں ہے اس کی مثل، قرآن کی مثل۔ تو میرے بھائیو، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایک آیت، ہم تو کتابیں لے آئے ہیں اس کی مثل۔ ذرا سوچئے اس پر، ذرا غور کریں، کیا ہم نے اللہ کا یہ چیلنج جو تھا کہ جاؤ لے آؤ، ہم نے قبول کر لیا، ہم لے کے آ گئے؟
تو بس میرے بھائیوں، کتنی خوفناک بات ہے۔ میں بس آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے اللہ کا وہ چیلنج قبول کر لیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ سے بس وہی التماس ہے کہ آپ پلیز یہ بے لا قسم کے جو تبصرے ہیں، یہ آپ کو میں دین کی باتیں بتا رہا ہوں اور مشکل سے بتا رہا ہوں، یہ کرنی آسان نہیں ہے۔ تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اگر نہیں کیا، جنہوں نے کیا ان کا شکریہ۔ آپ کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں، آپ کی بہت مہربانی۔